اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ثوبان کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ یوشک الامم، اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قومیں تم پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی، قومیں تم پر اسی طرح سے یلغار کریں گی، کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح سے چند کھانے والے، جس طرح سے چند بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی تم پر دیگر قومیں ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گی۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم بہت تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے، اسی وجہ سے قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم پر حملہ کرے گی، ہمیں طرح طرح سے پریشان کرے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرماتے ہیں لا، نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، اسلام کے نام لینے والے بہت ہوں گے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے بہت ہوں گے، رسول سے محبت کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے بہت ہوں گے، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے جھاگ کی مانند ہوگی۔ تعداد تو بہت ہوگی، ہائے ہائے، آج تو تعداد دیکھیے مسلمانوں کی، اور ابھی آنے والے ہیں دن بڑی تعداد نظر آئے گی آپ کو۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے پانی میں بہنے والے جھاگ اور گندگیوں کی مانند ہوگی۔ وَلَيَخْذِفَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ وَلَيَخْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ڈال دے گا۔ نبی رحمت نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ وہن یہ چیز ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، موت سے بھاگنے لگو گے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کی پریشانی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اور سب سے بنیادی سبب وہن ہے، یعنی اس دل کے اندر دنیا کی محبت بس گئی ہے، اور اس دل کے اندر محبت موت سے نفرت بس گئی۔ اندازہ لگائیے اپنی زندگی کا، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک اور رات کے آ جانے تک، ہم نے اگر اس دل میں کسی چیز کو جگہ دی ہے، کسی چیز کی محبت کو بسایا ہے، تو دنیا کی محبت کو بسایا ہے، اور کسی چیز کو نکالا ہے تو رب اور اس کے محبوب کی محبت کو نکالا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، رب اور اس کے رسول کا منادی پکارتا ہے، اللہ اکبر، سارے جہاں سے بڑا وہ رب العالمین ہے، پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ارے تم دنیا کی کامیابی ڈھونڈتے ہو، کامیابی یہاں ملے گی، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس رب کی محبت نکل چکی، اور
سے لے کر شام ہونے تک ہم ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صبح کی اذان ہوتی ہے، وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے دل کے اندر دنیا کی محبت کو بسانے کا، اور رات آ جاتی ہے، غروب سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں اس رب کی محبت نہیں آتی، اس کے